اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا پارہ شروع کرنے سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان مانتی ہوں، بہت بڑا فضل ہے اللہ پاک کا کہ ہماری زندگی نے ہمیں اتنا موقع دیا کہ ہم نے قرآن کے 2 پارے ترجمے اور اس کی تفسیر سے مکمل کر لیے۔ اب ہم تیسرا پارہ شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، تِلْکَ الرُّسُلُ کہ یہ سب رسول، فضلنا ہم نے فضیلت دی، بعضهم علی بعض بعض کو بعض پر، یعنی جتنے بھی رسول دنیا میں آئے ہیں تو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ منہم ان میں سے کچھ رسول ایسے ہیں، من کلم اللہ کہ جن سے کلام فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہے نا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ اور پھر بلند کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے بعض رسولوں کے درجات کو۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے دیا عیسیٰ ابن مریم، یعنی کس کو؟ مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو، البیناتی کھلے ہوئے معجزے دیے، وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے ان کو قوت دی روح القدس کے ذریعے سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ تو نہیں لڑتے، الَّذِينَ وہ لوگ، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَیِّنَاتُ جو ہوئے ان پیغمبروں کے بعد، من بعد بعد اس کے، ما جاءتہم البینات کہ ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں آ چکی تھیں، ولیکن اختلفوا لیکن ان لوگوں میں کیا ہے؟ اختلاف پڑ گیا۔ فمنہم من آمنا پس ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوئے جو کہ ایمان لے کر آئے، ومنہم من کفرا اور کچھ ایسے ہوئے جو کہ کافر ہو گئے۔ ولو شاء اللہ مقتتلوا اور اگر اللہ چاہتا، مقتتلوا تو وہ باہم نہیں لڑتے، ولیکن اللہ یفعل ما یرید لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کرتا ہے جو کہ وہ چاہتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اس سے پہلے دوسرے پارے کی آخری آیت تھی کہ انک لمن المرسلین کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کیا ہے؟ بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ہیں۔ تو ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر ایک تسلی دی گئی ہے، کیونکہ جب آپ کی رسالت دلیل سے ثابت ہوتی تھی لیکن پھر بھی اس کے باوجود منکرین نہیں مانتے تھے کہ آپ کیا ہے؟ پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ذریعے سے آپ کو پچھلے تمام واقعات کی خبر دی، خبر دے کر یہ کہا کہ بے شک آپ کیا ہے؟ بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ہیں۔ آپ لوگوں کو باتیں بتاتے تھے لیکن پھر بھی کافرین اور منکرین آپ کی نبوت کا کیا ہے؟ اقرار نہیں کرتے تھے بلکہ آپ کو جھٹلاتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رنج اور افسوس کا موقع ہوتا تھا کہ حضور کو رنج ہوتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ آیت کہہ کر کہ تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا کہ ہم نے یہ رسول جو کہ ہم نے دنیا میں اتارے ہیں تو ان میں سے بھی ہم نے بعض کو بعض پر کیا ہے؟ فضیلت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات آپ کو سنا دی، کہا کہ اور بھی پیغمبر مختلف درجوں کے گزرے ہیں لیکن ان پیغمبروں کی قوم کے اندر بھی کیا ہے؟ ایمان عام نہیں تھا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی تھی، ان کی قوم کیا ہے؟ ان کو پر ایمان لاتی، لیکن ان کی قوم بھی کیا ہے؟ ان کو پر ایمان نہیں لائی۔ اور کسی نے کیا ہے؟ اپنے رسولوں کی موافقت کی اور کسی نے کیا ہے؟ اپنے رسولوں کی مخالفت کی۔ اور اس بات میں بھی کہ جو لوگ اپنے پیغمبروں پر ایمان لائے اور جن لوگوں نے اپنے رسولوں کی باتوں کو جھٹ لایا، تو ان سب باتوں میں بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ ہر شخص پر کیا ہے؟ وہ حکمتیں ظاہر نہیں ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگوں کو کیا ہے؟ یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ ہر کام کے اندر کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ تو ان آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اتنی نبوت کی دلیلیں دینے کے باوجود بھی اگر یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ غم نہ کریں، کیونکہ ہر نبی کے پیغمبر کے اندر ایمان عام نہیں تھا، کچھ لوگ ایمان لاتے تھے اور کچھ نہیں لاتے تھے، اور جو لوگ ایسا کرتے تھے تو وہ سارے کام کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہوتے تھے، اور ہر کام میں کیا ہے؟ اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔
اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو، انفقو، تم خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے جو کہ ہم نے تم کو دیا ہے، من قبلی، اس سے پہلے، ان یاتیا، کہ آ جائے، یومن، وہ دن، لا بیع فیہ ولا خلۃ، کہ جس میں نہ ہی خرید و فروخت ہو، ولا شفاعت، اور نہ ہی کسی کی سفارش ہو، یعنی قیامت کے دن کے آنے سے پہلے پہلے اے ایمان والو تم اس رزق سے خرچ کرو جو کہ ہم نے تم کو دیا ہے، کیونکہ جب قیامت کا دن آ جائے گا تو پھر دنیا ختم ہو جائے گی، نہ ہی ہم جب کوئی چیز خرید سکتے ہیں، نہ ہی کوئی چیز بیچ سکتے ہیں، اور نہ ہی کیا ہے کسی کی وہاں پر سفارش ہوگی۔ والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں، ہم الظالمون، وہی کیا ہیں، ظالمین لوگوں میں سے ہیں۔ تو اس لیے قیامت کے دن سے آنے سے پہلے پہلے کیا ہے، تم اپنے مالوں میں سے خرچ کرو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات اور معاملات کے متعلق احکام بیان فرمائے ہیں، اور تمام اعمال میں زیادہ دشوار انسان کو اپنی جان اور مال کا خرچ کرنا ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص کر یہاں پر خرچ کرنے کو کیا ہے تاکید کی کہ اے ایمان والو تم کیا ہے اپنے مال میں سے خرچ کرو جو کہ ہم نے تم کو رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ جس میں نہ ہی تم خرید و فروخت کر سکو، اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے تو وہ کافر ہیں، اور کافر لوگ ہی کیا ہیں، وہ ظالم ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو تیسرے پارے کی ان دونوں آیتوں کا ترجمہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی آیت الکرسی آ رہی ہے، وہ میں اگلی ویڈیو میں لے کر کے آؤں گی، تاکہ میں یہ کوشش کروں کہ آیت الکرسی کو میں پورا ایک ہی ویڈیو میں بیان کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے، اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہم سب کا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی رسول اور پیغمبر اللہ نے دنیا میں بھیجے ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے برحق پیغمبر ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کی فضیلت کو زیادہ مانیں اور کسی کی فضیلت کو کم مانیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو فضیلت دی ہے وہ اپنے طریقے سے دی ہے، اور ان سب سے بڑھ کر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ سارے پیغمبروں میں کیا ہیں، سب سے بڑھ کر ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی آیت لے کر حاضر ہوں گی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔